اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، ویئر ایور یو آر۔ نئی مشتاق ابرار بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور فتوحات مکیہ کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی نشست ہم نے سوچا کر لیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ بھی ایپیسوڈ ہے اس کی۔ تو آج ہم صرف ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر ایک وصیت فرمائی ہے آپ نے، مریضوں کی تیمارداری کو خود پر لازم کر۔ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 36 ہے، 36، چیپٹر وہی 560 ہے، اور اس کا جو ابن العربی فاؤنڈیشن پاکستان سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اس کا پیج نمبر ہے 69، تو اس پہ وصیت ہے۔ تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ اے دوست، تجھ پر مریضوں کی تیمارداری کرنا لازم ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر اور یاد دہانی ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو کمزوری میں پیدا کیا، بس وہ عیادت میں مریض کی صورت میں تجھے تیری اصل کی جانب متنبع کرتا ہے، تاکہ تو اس قوت میں اللہ کا محتاج ہو جس سے وہ تجھے اپنی اطاعت گزاری کی توفیق بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بیمار بندے کے پاس ہوتا ہے۔ کیا تو نے مریض کو نہیں دیکھا کہ وہ مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس کے ورد زبان ہوتا ہے، پس ہمیشہ اس کی زبان سے کلمہ حق ہی نکلتا ہے، اور اس کے دل میں اسی کا خیال ہوتا ہے۔ پس مریض ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو۔ اگر وہ اپنا علاج کرے اور معمول کے اسباب سے شفا یابی کی تگ و دو کرے، تب بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا اس کے پاس ہونا ہے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا، یا رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا، مریض کا ظاہر اور پوشیدہ اپنے رب کا ذکر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح اگر مخلوق میں سے کوئی تجھ سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں نا، پھر وہ کھانے کی بات آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم ابرار بھائی تو اس پہ تبصرہ۔ اصل میں یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، اور شیخ نے جس طرح سے بتائی ہے، میں جی کہتا ہوں کیا کمال انہوں نے بتائی ہے۔ جی سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا نا کیا زبردست کہا کہ جی اس میں غور و فکر اور یاد دہانی ہے کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ہم تو کوئی اس طرح کا ہماری تو نہ کوئی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور غور کریں کہ جی یہ مریض ہے، جی جی تو بیسیکلی وہ کمزوری والا مقام ہے۔ ایسے ہی۔ تو کمزوری میں چونکہ انسان کی اصل چونکہ کمزوری ہے، تو یہ اس کی طرف یاد دلاتی ہے کہ یہ تیری اصل تھی، پھر اللہ نے تجھے طاقت دی، تو دیکھ اب تو کتنا طاقتور ہے۔ جی جی تو مجھے تو اس پہلے کول میں بڑا زبردست دیکھنا غور و فکر اور یاد دہانی ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو کمزوری میں تخلیق کیا، بس وہ تیری عیادت میں مریض کی صورت میں تجھے تیری اصل کی جانب متنبع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی باریکی سے شیخ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ جو عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، کبھی نہیں سوچتا۔ وہ کہتا ہے یار یہ مریض ہے، اس کو چھوڑو، میں تو ٹھیک ہوں اس ٹائم پہ۔ تو یہ بڑی گہری بات مطلب انہوں نے نکالی۔ اور پھر دوسری بات جو نکالی اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ جی مریض اللہ تعالیٰ کا چونکہ ذکر کرتا ہے، کیونکہ شفا اللہ سے ہی مانگتا ہے، چاہے زبان حال سے مانگے چاہے زبان کال سے مانگے۔ اگر بول بھی نہیں رہا تو ذہن میں تو اس کے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دے گا۔ تو ایک سینس میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ والی حدیث بھی اگر سامنے رکھی جائے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو وہ میرے قرب میں ہوتا ہے، تو اس سینس میں شیخ اکبر نے کہا کہ مریض جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، یعنی حالت تکلیف، حالت حضوری بھی ہے اگر ذکر کر رہا ہے، اگر ذکر چاہے زبان حال سے کر رہا ہے چاہے زبان کال سے کر رہا ہے۔ تو پھر کہا کہ وہ قرب میں ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ قرب مل سکتا ہے، کیونکہ تم غفلت میں ہو نا، تم تو ذکر نہیں کر رہے۔ اس کی تکلیف دیکھ کر، اس کی چیخ و پکار دیکھ کر، اکثر اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہاسپٹل جائیں کسی کی عیادت کے لیے، تو ہاسپٹل جاتے مریض تک پہنچتے جب آپ ہاسپٹل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک دم سے اپنی روٹین کی لائف سے کٹ آف ہو کے ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، آخرت بھی یاد آ رہی ہوتی ہے مریض تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، جب وارڈ میں آپ دیکھتے ہیں باقی لوگوں کی حالت، تو وہاں پہ ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس حالت میں نہیں رکھا جس حالت میں وہ دوسرا آدمی مبتلا۔ تو یہ اس مطلب اس ایک سے دیکھیں شیخ نے کس حد تک، اور پھر وہ آگے بتایا کہ جی
اگر وہ معمول سے علاج بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہے تو ایک حد تک تو یہ بات ہے. تو باقی پھر آگے شیخ وہ حدیث لے کے آئی ہیں کہ جس کی میرے خیال میں 3 ہیں. ایک میں نے تجھ سے پانی مانگا, ایک میں نے تجھ سے کھانا مانگا, اور ایک میں بیمار ہوا. تو اس جگہ پہ ابھی آپ نے وہ بیمار والا حصے کا ذکر کیا, اور آگے جو چل کے آگے ہم اس کو وہ پڑھیں گے تو وہ پھر وہ باقی چیزیں جو نہیں ہیں وہ بھی بیچ میں آئیں گی کھانے والی. آگے وہی حدیث فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر مخلوق میں سے کوئی تجھ سے کھانا یا پانی مانگے اور اگر تیرے بس میں ہو تو اسے کھلا اور پلا, کیونکہ اگر تو غور کرے تو تیرے لیے اتنا شرف ہی کافی ہے کہ اس کھانا اور پانی مانگنے والے نے تجھے حق تعالیٰ کے روپ میں اتارا جو اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے. لیکن اس طرح سے سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی ہم نے بریگیڈیئر صاحب کی میزبانی میں ہم نے بھی پکوڑے کھائے ہیں, چائے پی. تو دیکھا جائے تو وسیلہ وہ بنے ہیں, بٹ بیک اینڈ پہ اللہ پاک کی نظر کرم تھی کہ یہاں پر اکٹھا کر دیا سب کو. کسی کو میزبانی کا شرف بخش دیا, کسی کو مہمان بنا کے, تو اس مہمانی کا شرف بخش دیا. جی مہمانی کا اور مہمانی اور میزبانی کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سوچنے والے لوگ بہت کم ہے. ذرا کسی سوالی کو سوال کرتے ہوئے دیکھ, وہ آواز اونچی کر کے یہی کہتا ہے یا اللہ مجھے دے. اللہ نے اس حال میں اس کی زبان سے اپنا نام ہی نکلوایا اور اس کی آواز تجھے سنانے کے لیے اونچی رکھی, کیا زبردست بات ہے, تاکہ تو اسے کچھ دے دے. وسیلے کی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز تو اونچی رکھی, تو سنے. اللہ کو تو بغیر آواز کے بھی پتہ ہے بھوک لگی ہوئی ہے. یعنی میں دوبارہ پڑھتا ہوں, بڑا زبردست ہے. ذرا کسی سوالی کو سوال کرتے ہوئے دیکھ, بڑا اچھا نقطہ ہے. ذرا کسی سوالی کو سوال کرتے ہوئے دیکھ, وہ آواز اونچی کر کے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دے. اللہ نے اس حال میں اس کی زبان سے اپنا نام ہی نکلوایا اور اس کی آواز تجھے سنانے کے لیے اونچی رکھی تاکہ تو اسے کچھ دے. اس نے تجھے اللہ کے نام سے پکارا, تجھے اللہ کے نام سے پکارا اور اونچی آواز میں تجھ سے ویسے ہی التجا کی جیسے اللہ سے کی جاتی ہے. جو تجھے تیرے آقا کی جگہ بٹھائے, تجھے بھی اس کو نا امید نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں نا شیخ نے کتنی باریکی سے خوبصورتی ہے, کافی چیزوں کو جوڑ دیا ہے. ایک طرف کہا کہ وہ اللہ کا نام لیا, پھر کہا کہ جی نا آواز اونچی رکھی ہوئی ہے, اس نے پکار تجھے رہا ہے. اس کے دل میں تو ہی ہے کہ یار یہ مجھے دے گا, لیکن نام وہ اللہ کا لے رہا ہے. اور اللہ نے اگر تمہیں یہ سنوائی ہے تو یہ بات اسی لیے سنوائی ہے کہ رب اسے دینا چاہتا ہے تیرے ذریعے سے, وسیلہ تو بنے. تو اپنے آپ کو بیچ میں رکھ, نکالنا ادھر سے, کیونکہ رب چاہ رہا ہے کہ تو بیچ میں آئے. اور پھر شیخ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ اب اس نے جس اسم سے پکارا اور جب تو دے رہا ہے تو تو اس اسم سے متصف ہو کے بیسیکلی دے رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا مقام تجھے مل گیا کہ رب کے نام کو استعمال کر کے تو دے رہا ہے. وہ مانگنے والا بھی مانگ رہا ہے اور تو بھی اسی سے, مطلب بیسیکلی تو رب ہی دے رہا ہے. یہ جملہ ہے جو تجھے تیرے آقا کی جگہ بٹھائے, آقا کی جگہ پہ بٹھا دیا. آگے فرماتے ہیں کہ اس بیمار والی مذکورہ والا حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ کہے گا یا رب میں کیسے آپ کو کھانا دے سکتا ہوں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. رب کہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں دیا. اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یہ کھلانا میرے پاس آتا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ کہے گا یا رب میں کیسے آپ کو پانی پلا سکتا ہوں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. رب کہے گا میرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا, اور اگر تو اسے پانی پلاتا تو یہ پلانا میرے پاس میرے پاس پاتا. یہ حدیث امام مسلم نے محمد بن حاتم, انہوں نے بحث سے, اور انہوں نے حماد بن سلمہ سے, انہوں نے ثابت سے, انہوں نے ابو رافع سے, اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس خبر میں خود کو اپنے بندے کے روپ میں اتارا. کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے روپ میں آ کر دنیا میں سوالی بن کے لوگوں سے مانگتا ہے, اور وہ سوالی آزمائش ہوتی ہے. اور سوالی کی ضرورت بھی کسی تیرے روپ میں کر کے اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی, ڈائریکٹ نہیں ہوتی, وہ وسیلے سے ہی ہوتی ہے. وسیلے سے کر. آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا اللہ کے سامنے حاضر بندہ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس جیسے حال میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ حق نے اسے کھانا اور پانی مانگا, حق نے اس سے کھانا اور پانی مانگا, بندے سے, یعنی وہ سوالی کی بات نہیں ہو رہی, پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. پیچھے
کہ حق نے اس سے کھانا اور پانی مانگا، لہٰذا وہ حق کی طلب پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن اسے اس سوالی کے حال میں کھڑا کیا جائے جس نے اس سے ضرورت کے تحت کھانا اور پانی مانگا، اور اللہ تعالیٰ اسے اسی عمل پر بدلہ دے گا جو اس کا کہنا ہے کہ تو میرے پاس پاتا۔ اب یہاں پر شیخ نے کہا نا کہ جس بندے سے مانگا جا رہا ہے، ایک تو جو مانگ رہا ہے، جس بندے سے مانگا جا رہا ہے اگر وہ کوئی کامل ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ حق تعالیٰ مانگ رہا ہے، یہ فقیر نہیں میرے سے مانگ رہا، اور میں حق تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کو دے رہا ہوں، ورنہ روز قیامت اسی سوالی کے حال میں وہ کھڑا ہوگا اللہ کے روبرو سامنے، اور اللہ کہے گا کہ میں نے مانگا تھا تو تو نے کیوں نہیں دیا۔ حدیث بھی موجود ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹلی، کہتے ہیں نا وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ انسان کے کسی روح کی توقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ بالکل بالکل، اور اس میں یہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو میرے پاس پاتا، یعنی یہ کھانا اور پانی میں تیرے لیے محفوظ رکھتا اور اسے بڑھاتا تاکہ بروز قیامت جب تو آتا تو میں اس سے بہتر اور پاک اور زیادہ تجھے لوٹا دیتا۔ یہ تو صدقے کے والے سے آگے کہ وہ تیرا صدقہ تھا اور صدقے کا اجر میں تجھے آگے دیتا۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر تجھ میں یہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے کہ تجھ سے سوال کرنے والے نے تجھے اس ذات کا روپ دیا جس کے دستے قدرت میں اس کی حاجت روائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، تو کم سے کم اس سوالی کی حاجت روائی، تجارت کی نیت اور منافع کی طلب یعنی نیکیاں بڑھ جانے کا سوچ کر ہی کر دے۔ منیمم تو یہ ہے نا، کر تو صحیح نا، ثواب کی نیت سے ہی، چاہے ثواب کی نیت سے ہی، ثواب کی کر نیت تو صحیح نا۔ اس وقت جب تو اس حدیث سے واقف ہو اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھ سے مانگا تو جس پر تو خلیفہ بنایا گیا، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور اس نے تجھے یہ مال اور متاع خرچ کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اس نے تجھے اپنا نائب بنایا، اور وہ فرماتا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس میں سے تمہیں اس نے اپنا نائب بنایا، سورہ الحدید آیت نمبر 7، اور تیرے خرچ کرنے پر اجر کا بڑھانا بھی بتایا، بڑھنا بھی بتایا، دیا بھی اس نے، دے بھی اسی کو رہا ہے، اسی نے تجھے مال دیا، اور پھر ایک سوالی کے روپ میں آ کے کہا کہ مجھے تو مانگ بھی خود ہی رہا ہے، اور پھر جو تو دے رہا ہے وہ حقیقت میں وہی دے رہا ہے، تو نہیں دے رہا، جو تو دے رہا ہے وہ بھی تو نہیں دے رہا کہ مال تو اس کا ہے، اور جو دیا اس پہ بھی وہ بڑھا رہا ہے، اور جو دیا اس کا تجھے اجر بھی مل رہا ہے، مطلب یہ دیکھیں کتنا ہر طرف سے پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ آگے پھر آخری پیراگراف میں فرماتے ہیں ابن العربی، پس کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، چاہے کوئی اچھی بات ہی صحیح، اس کا سامنا خندہ پیشانی اور خوش دلی سے کر، جیسے کہ تو اللہ سے مل رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، سوالی نے اس کو اللہ کے روپ میں بٹھایا۔ شیخ اکبر نے کہا کہ جو سوالی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کے روپ میں، کیونکہ تو نے تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ امام حسین یا امام حسن علیہ السلام سے جب کوئی سوالی سوال کرتا تو آپ اسے دینے میں جلدی کرتے اور کہتے اہلاً و سہلاً، میرے بوجھ کو اٹھا کر آخرت تک پہنچانے والے۔ آپ کو یہ سوالی بوجھ اٹھاتا دکھائی دیتا، آپ کے لیے سواری کی مانند ہوتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دی اور اس کا ایک حصہ کسی دوسرے نے نہ اٹھایا تو وہ شخص بروز قیامت اسے اٹھائے ہوئے ہوگا جب تک کہ اس کے بارے میں سوال و جواب نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک سوالی آپ کا بوجھ اٹھا کر آخرت تک لے جاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کا بوجھ آپ سے ہلکا کرتا ہے۔ یہ ایک اور نقطہ بڑا زبردست ہے، مطلب یہ اصل پتہ کی بات ہے کہ ایک تو چلو صدقہ اور ثواب وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن اس کے بھی پیچھے جو سائنس ہے کہ بتایا کہ اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ نے استعمال کر لی لیکن شیئر نہ کی تو وہ پھر آپ خود ہی اٹھائیں گے جب تک سوال جواب نہ ہو جائے اس کا۔ وہ تو بعد میں سوال جواب ہوگا نا کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن اس سے پہلے تو اگر کسی کے ساتھ شیئر کر دی تو وہ آپ کا بوجھ اٹھا لے گا، مطلب شریک ہو جائے گا نا، آپ کی تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ آج دیکھیں ہم نے آپ کا بوجھ کافی اٹھایا ہے ادھر، یعنی اس کے اندر آپ کا وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو آپ یا سوشل رسپانسبلٹی انڈیویجول لیول کے اوپر بھی یا کمپنی لیول کے اوپر بھی آپ جو فائدے لے رہے ہیں وہ اگر آپ آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، آگے تک پہنچاتے نہیں ہیں، تو وہ جو گیونگ کا عمل جو ہے اگر وہ کنٹینیو نہیں رہتا ہے شیئرنگ کا، تو وہ نعمت آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ کے لیے بوجھ بڑھتا یہ بھی بوجھ بڑھے گا کہ آپ نے اپنے پاس بھی رکھی، آگے کیوں نہیں پہنچائی، آگے کیوں نہیں بڑھائی۔ تو یہ تھا وہ جس کا حق تھا اسے نہیں دیا، بوجھ اس کا اس کو دینا تھا تاکہ وہ لے جاتا ہے، اس کا بوجھ بھی اس کا بھی آپ نے اٹھا لیا نا، اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا، اپنا تو اٹھایا، اس کا بھی اٹھا لیا۔ اور بعض نعمت اللہ پاک آپ کو دیتا ہے مگر اس میں دوسرے کا حصہ ہوتا ہے جس نے آگے آ کے آپ سے مانگنا ہوتا ہے،
تو اس نعمت کا وہ والا حصہ جو اس کے نصیب کا ہوتا ہے، جب آپ اس کو نہیں دیتے تو وہ آپ کے پاس ایک پھر امانت اور بوجھ کے طور پہ بھی ہے، جس کا سوال ہوگا سوال ہوگا کہ یہ آگے دینی تھی، دی کیوں نہیں۔ تو یہ جناب آج کے الفتوحات مکیہ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہم نے آپ سے شیئر کیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے مجھے اور ابرار بھائی کو اور بریگیڈیئر صاحب کی، آج ہم میزبانی میں ہیں، اور بھی دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو اجازت دیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور ان شاء اللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔